حاضرین محترم، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعتصمین وصحبه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين المجتنبين، صدق الله مولانا العظيم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى۔ حضرات گرامی، آئیے حصول برکت کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ سب مل کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے، جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے۔ اور اس شعر کو دوسرے الفاظ میں سماعت فرمائے، کوئی بلال سے
پوچھے خبیب سے سمجھے خمار الفت محبوب کبریا کیا ہے، خمار الفت محبوب کبریا کیا ہے، خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی شان جلال و جمال کے مظہر ہیں، یعنی ہم نے تو اللہ کے نہ جمال کو دیکھا نہ جلال کو دیکھا، آپ کے جمال و جلال کو دیکھ کر اللہ کے جلال و جمال کو سمجھا۔ خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے، ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیے، بشر کے بیس میں لا یعنی نہیں، کل بشر یعنی بشر کی طرح، سمجھنا اس میں ایک عربی لفظ ہے، یعنی آپ بشری لباس میں آئے مگر بشری شان بھی آپ کی بے مثل ہے۔ بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی، کل بشر یعنی بشر کی طرح نہیں کی شان، بشر ہو کے بشر کی طرح نہیں، بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی، یہ معجزہ جو نہیں تو پھر معجزہ کیا ہے، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو پھر معجزہ کیا ہے، خدائے برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، حضور کی جدائی کے غم میں اگر کوئی عاشق رسول اگر روتا ہے تو آنکھ سے جو پانی کے قطرے نکلتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کی قیمت کیا ہے، ذرا سماعت فرمائیں اس شعر کی روشنی میں۔ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں الحمدللہ کہ حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی جب میں بیان کرتا ہوں تو کچھ موقع پر کچھ لوگ روتے ہیں اور کچھ لوگوں کی آنکھوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ نمناک ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، یقیناً یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے جو رونا آ جاتا ہے حضور کا ذکر سن کر، کیونکہ یہ 2 قطرے آنسو انشاءاللہ آپ کے جہنم کی آنکھ کو بجھانے کے لیے کافی ہوں گے انشاءاللہ۔ سماعت فرمائیں۔ خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، کرم کرم کے کریمی ہے شان تیری، کرم کرم کے کریمی میں ہے شان تیری، جو میری جان تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے، جو میری جان سے
زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلنے سے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، عشق کی آگ۔ تو اور حضور علیہ السلام کی شفاعت ہی ایک آسرا ہے ہمارے لیے، کہ اور تو کوئی ہمارے پاس ایسا کام ہے نہیں، نالائق نکمے لوگ ہیں ہم، حضور کی شفاعت ہی کا ایک آسرا ہے۔ سماعت فرمائیں، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، اگر عرش دیکھنا چاہتے ہو تو چلو مدینے کی مقدس سرزمین پر، چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، زمین سے عرش معلا کی کا فاصلہ کیا ہے، زمین سے عرش معلا اور حضور علیہ السلام کا مدفن، آپ کا مقبرہ، آپ کا روضہ مبارک، آپ کی سرزمین وہ عرش الہی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ میرے نبی کا جسم مبارک، آپ کا جسم مبارک قبر میں ہے، اور قبر کا جو حصہ حضور کے جسم سے ٹچ ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، سارے علماء کا، دیوبندی اور تمام وہابی اور بریلوی سنی سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کا جسم مبارک زمین کے جس حصے پر ہے، آپ کی جو قبر ہے، وہ حصہ عرش سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے۔ سماعت فرمائے، ہاں، چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، زمین سے عرش معلا کا فاصلہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری قبر سے، میرے حجرے سے میرے منبر تک جو حصہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک پختہ روایت یہ بھی ملی ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ زمین کا ٹکڑا، حضور کی قبر مبارک، آپ کا روضہ مبارک، وہ ریاض الجنہ، اسے اٹھا لے گا اور وہ جنت میں جہاں سے آیا ہے وہیں جا کے فٹ ہو جائے گا۔ سماعت فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سجدے کی توفیق عطا فرمائے، اس ٹکڑے میں، ریاض الجنہ میں۔ خدائے برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیے کہ علماء اہل سنت بخاری اور قرآن پڑھ کے اور بخاری شریف پڑھ کے حضور کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں بخاری سے، ہے نا۔ اب یہ شعر ذرا سماعت فرمائے، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی،
سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے، سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے۔ یہ کلام میرے شیخ الاسلام والمسلمین کا ہے، حضور سید محمد مدنی اشرفی جیلانی، اللہ اکبر، کیا جاندار کلام ہے۔ سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے۔ اور آخری شعر مقطع کا شعر حضور شیخ الاسلام حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ کھڑا ہے اختر عاصی، یہ تخلص ہے، اختر حضور شیخ الاسلام کا تخلص ہے، یعنی جب شاعر کوئی کلام لکھتا ہے تو آخری شعر میں شاعرانہ شاعری کی دنیا میں اپنا ایک وہ نام مقرر کرتا ہے، شاعری کی دنیا میں، جیسے اعلیٰ حضرت کا تخلص رضا ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ یہ تو اختر حضور شیخ الاسلام کا یہ تخلص ہے، سماعت فرمائیں۔ کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، حضور آپ کی اب رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ عزیزان ملت، میرے بزرگوں، دوستو، بحمد اللہ تعالی آج کی یہ شب 9ویں شب ہے، 9ویں مجلس ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑی حضور کے کرم سے، سرکار کے فیض سے، اللہ کی رحمت سے یہ مجالس میلاد النبی بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑے حسین انداز میں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ آج اس مرحلے تک پہنچی ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مراحل طے کر رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی میں گم ہو کر ہم اور آپ کا سفر اس میں رواں دواں ہے، اور ہم پہنچے تھے کل کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ابو طالب کے حوالے، جو حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، حضور علیہ السلام کے عبد المطلب کی اور بھی بیویاں تھیں، حضور علیہ السلام کی سگی جو دادی تھی اس کے علاوہ اور بھی شادیاں کی تھی عبد المطلب نے، تو اور بیویوں سے دوسرے بیٹے تھے، تو حضور علیہ السلام کی جو سگی دادی، یعنی جس دادی سے حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ حضور کے والد اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس، یہ 4 جو ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے سگے چچا 3، حضرت ابو طالب، عباس اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم، تو اس لیے ابھی چونکہ حضرت حمزہ بالکل جوان ہے اور حضور علیہ السلام کے ہم عمر ہیں، اور حضرت عباس جو ہیں وہ کثیر العیال ہیں، یعنی ان کا گھر خود اولاد کافی ہے، تو جناب ابو طالب کثیر العیال ہوتے ہوئے عبد المطلب نے جناب ابو طالب کے حوالے اپنے نور نظر لخت جگر اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد کیا، اور تاکید کی کہ دیکھو ابو طالب، تم نے دیکھا کہ میں نے کس طرح اپنے اس فرزند کی تربیت کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے،
ہم نے کس طرح اس کی حفاظت کی ہے؟ تم نے دیکھا کہ میں نے کبھی اسے اپنے سے جدا نہیں کیا اور اسے خوب بڑھ چڑھ کر مانا جانا اور ہر وقت اس کا خیال کیا۔ تو اے ابو طالب، یہ میری وصیت ہے تمہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر حفاظت کرو گے، وعدہ کرو مجھ سے۔ آپ نے ابو طالب سے وعدہ لیا اور پھر آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت جنازے وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا، ابھی تو اسلام کی دعوت بھی شروع نہیں ہوئی۔ آپ کو قبر میں دفن کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے خود آپ کی قبر مبارک پر مٹی ڈالی۔ والد چلے گئے، والدہ چلی گئی، دادا بھی روانہ ہوئے۔ اب جناب ابو طالب کی کفالت میں حضور علیہ السلام پروان چڑھ رہے ہیں۔ سارے جہان کے آقا مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس دور اب شروع ہو رہا ہے کہ آپ اپنی مبارک زندگی کے نور سے انسانیت کو منور کیے جا رہے ہیں، اور آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت سے متاثر ہو کر تمام مکہ کے لوگ اتنے متاثر ہیں کہ ہر کوئی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے بچوں کو ہمیشہ یہ کہتے، ہر ماں باپ، کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رہو، تم بھی ان کی طرح بنو۔ ماں باپ اپنے بچوں کو حضور کا سبق دینے لگے کہ دیکھو وہ کس طرح اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں اور کس طرح اپنے باپ داداؤں کی عزت اور اکرام کرتے ہیں اور کس طرح چلتے پھرتے ہیں، کس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو ماں باپ، مکہ کے ماں باپ اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی مثال دیا کرتے تھے کہ تم، اے میرے بچوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنو۔ اللہ اکبر! حضور کا بچپنا۔ زمانہ گزرتا رہا، 9 سال کی عمر ہوئی، 10 سال کی عمر ہوئی، اور اسی طرح ابو طالب کی کفالت میں حضور علیہ السلام پرورش پاتے رہے۔ ایک اعلان نبوت کے بعد کسی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، بہت کچھ سنایا، اس میں سے ایک واقعہ سرکار نے فرمایا کہ ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا، تقریباً 9-10 سال کی عمر تھی، کہ کھیل کی طرف میں نے جب اپنے ہم عمر بچوں کو دیکھا تو ان کے ساتھ ہو گیا، اور ہم لوگ کھیل میں مشغول ہو گئے۔ ہم سب پتھر جمع کر رہے تھے، سب اپنا، یعنی پتھر کے ٹکڑے، ایک بچوں کا کھیل ہے، ریتی میں بچے ہم لوگ بھی وہ گھر بناتے وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے کھیل۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہم لوگ پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کرنے لگے کھیل کے طور پر۔ تو جب پتھر زیادہ ہو گیا تو اور بچوں نے، میرے ساتھیوں نے اپنی تہبند کو اتار دیا، اور اس میں چونکہ کچھ تھا نہیں، نیچے کا کپڑا اتار دیا اور پتھر کو اس میں بھر لیا، اور پھر یہ کھیل تھا ایک۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بھی پتھر کو جمع کیا، اور جب میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی اپنی تہبند اتار کر، میرے دوستو، یہ روایت میں الفاظ ہے تہبند کے، کہے کہ لنگی، تہبند اردو میں بولتے ہیں لنگی کو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 63 سال میں کبھی بھی تہبند کے سوا کوئی دوسرا سلوار پینٹ یہ سب کچھ نہیں پہنا، پوری عمر آپ نے لنگی ہی میں گزاری ہے، یہ اس وقت کا لباس ہی تھا، ہے نا۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ تہبند پہننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی تہبند کو اتارا، پتھر بھر لیے، میں نے بھی ارادہ کیا تو مجھے کانوں میں ایک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم عام بچوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، تمہیں برہنہ نہیں ہونا ہے، یہ ناپسندیدہ بات ہے، اور یہ
ناپسندیدہ بات ہے، یہ بے حیائی والا کام ہے۔ محمد تمہیں بچوں کے لیے بھی ایک مثال بننی ہے، اللہ نے تمہیں بچوں کے لیے بھی مثال بنایا ہے، جوان ہوں گے تو جوانوں کے لیے بھی مثال بنو گے، بڑھاپے پہ پہنچو گے تو بوڑھوں کے لیے بھی مثال بنو گے۔ اے محمد تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک دن پوری انسانیت کے لیے اللہ نے نمونہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا حضور علیہ السلام کی رہبری اور رہنمائی کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت، یہ حضور علیہ السلام نے خود یہ بیان کیا۔ تو دوستو یہ آپ کا بچپنا ہے، 10 سال کی عمر ہے، رفتہ رفتہ عمر مبارک گزرتی رہی اسی طرح، اور جب آپ 12 سال کو پہنچے، اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہے۔ اب آپ کو کچھ سینس بھی ہونے لگا کہ ابو طالب کی پرورش میں آپ کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں، سرکار خود دیکھ رہے ہیں کہ ابو طالب جو ہیں بڑی محنت کرتے ہیں چچا، اور مگر اتنا زیادہ انکم نہیں ہے کہ اس میں تمام گھر والوں کی، بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوا، آپ نے خود کہا شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ، اب یہ میرے نبی کا 12 برس کی عمر میں ملک شام کی طرف یہ پہلا سفر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، میں بھی آپ کے ساتھ تجارتی قافلے میں جانا چاہتا ہوں اور میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ آپ پر بوجھ ہے۔ اللہ اکبر، یہاں میرے نبی سارے جہان کے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام 12 برس کی عمر کو پہنچ کر ان تمام بچوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور پھر نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنے گھر والوں پر بوجھ مت بنو، اپنے گھر والوں پر بوجھ مت بنو، کچھ نہ کچھ کرو، یا اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم گھر والوں کے کاموں میں ان کا تعاون ہی کرو۔ اپنی زندگی کو جب آپ سن شعور کو پہنچو تو اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد ہونے سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کا تعاون کیا کرو۔ عزیزان ملت، یہ پیغام بھی میرے نبی دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب سے جب یہ گزارش کی تو جناب ابو طالب نے کہا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کہنے لگے اے میرے بھتیجے، اے میرے لخت جگر، اے میرے دل کے چین و قرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی جدائی میرے لیے بہت مشکل ہے، آپ کو میں اپنے سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں کرنا چاہتا۔ بے پناہ محبت کر رہے ہیں جناب ابو طالب، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے دل میں ڈالی ہے۔ آپ اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کو محبت کر رہے ہیں، اولاد ہی نہیں آپ خود اپنے سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے، میں نے خود نہیں چاہتا مگر مجبوری ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ جناب ابو طالب نے بہت ارادہ کیا کہ حضور، چونکہ سفر کی جو مشقتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، سفر میں درندوں سے بھی سامنا ہوتا ہے، چور اور ڈاکوؤں سے بھی سامنا ہوتا ہے، تو جناب ابو طالب یہ سب سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو میرے بیٹے کا معاملہ کیا ہوگا، اس لیے آپ ہچکچا رہے تھے، مگر بالآخر آپ کا دل نہیں مانا، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بیٹے اب تم میرے ساتھ چلو۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 برس کی عمر ہے، آپ کا یہ پہلا سفر ہے، ملک شام کی طرف تجارتی قافلہ ہے۔ اب دوستو بزرگوں، ذرا بات کو آگے بڑھاؤں، یہ قافلہ مکے سے روانہ ہوا اور روانہ ہوا ملک شام کے قریب سرحدوں تک پہنچا، تو راستے میں ملک شام کی سرحد سے پہلے کافی دوری پر ایک بحیرہ راہب، جو کہ صحیح روایات کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، بحیرہ نام کا ایک راہب کہتے ہیں عیسائی مذہب کے علماء کو، عیسائی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے کو راہب کہتے ہیں، راہب جس کو ہم اپنے اسلامی شریعت میں صوفی کہتے ہیں اور سنسکرت میں سنت کہتے ہیں، یعنی جو دنیا کو ترک کر دے اور دنیا کو ترک کر کے گوشہ نشین ہو جائے اس کو اس وقت راہب کہا جاتا تھا۔ تو ایک راہب نے انجیل کا، اور پھر دوسری بات یہ کہ سیرت ابن اسحاق میں اس بحیرہ نام کے راہب کا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے علم اور تقوی اور زہد میں، ریاضت میں، امانت میں، دیانت میں، ایمانداری میں، تقوی میں اس کا کوئی مثال نہیں تھا، اس کی کوئی مثال نہیں تھی، سب سے اونچے درجے کا فضیلت اور عظمت والا راہب تھا وہ۔ اس نے اور انجیل کا بہت بڑا عالم، اس نے پڑھ رکھا تھا انجیل میں کیا؟ ملک شام کی طرف پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ آئیں گے اور قریشی لوگوں کے ساتھ آئیں گے، یہ اس نے عیسائی راہب نے، بحیرہ راہب نے یہ پڑھا ہوا تھا۔ تو جب سے اس کو اس بات کا علم ہوا تھا، تقریباً 20-25 سال پہلے اس نے یہ بات پڑھی تھی انجیل میں، تو اس نے اسی جگہ پر، اور اس جگہ کی نشانی بھی اس کتاب میں بتائی گئی کہ اس جگہ پر، تو ملک شام کی سرحد سے پہلے ایک درخت تھا صحرا میں، آج بھی، ابھی بات آگے بڑھ رہی ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک درخت تھا، اس کے قریب، اس سے کچھ دوری پر اس نے اپنا ایک حجرہ بنایا، عبادت گاہ، وہ اسی میں رہتا، اسی میں رہتا۔ جب سے اس نے پڑھا تھا اس نے وہاں پہ ایک اپنا لیے حجرہ تعمیر کیا اور وہ اسی میں پڑھا رہتا، اس انتظار میں کہ ایک دن پیغمبر آخر الزمان اس درخت کے سائے میں قیام فرمائیں گے۔ اسی انتظار میں اس نے کئی سال گزار دیے، اور جب بھی کوئی بھی قافلہ آتا تو جا کے وہ پوچھتا بھائی کہاں سے آئے؟ جب قافلے والے کہتے کہ ہم مکہ سے آئے، قریشی ہے، تو وہ غور کرتا، دیکھتا کہ ان میں کوئی ایسی کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، تو وہ سمجھ جاتا کہ اس قافلے میں وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قافلہ جس میں پیغمبر آخر الزمان ہوں گے اس کا معاملہ ہی الگ ہوگا، اس میں حیرت انگیز باتیں ہوں گی، نشانیاں ہوں گی۔ تو قافلہ یہ چلا، ابو طالب، جناب ابو طالب کی امیری میں، آپ کی سرداری میں یہ تجارتی قافلہ، حضور علیہ السلام بھی ساتھ میں ہے، یہ ملک شام کی طرف رواں دواں ہیں۔ جب اس مقام پہ پہنچے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قافلے والوں کے ساتھ اسی درخت کے سائے میں آپ قیام پذیر ہوئے۔ جب بحیرہ راہب کو خبر ہوئی کہ قافلہ آیا ہے قریش کا مکہ سے، تو اس نے اپنی کھڑکی کھولی اور دور سے دیکھنے لگا، تکتکی نگاہ سے غور کرنے لگا کہ کوئی تعجب خیز بات تو نہیں ہے۔ تو اس نے دیکھا، اب یہ بحیرہ راہب کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ جس درخت کے سائے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قافلے والے قیام پذیر ہوئے، دیکھا کہ اس درخت کی وہ ٹہنیاں جو سوکھی ہوئی تھی اچانک یکا یک وہ ہری بھری ہو گئی اور وہ بالکل بھر گیا۔ یہ بحیرہ راہب کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، کہ جیسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ اس درخت کے سائے میں جیسے ہی قیام پذیر ہوئے، آپ کے قدم مبارک جیسے ہی وہاں پڑے، وہ سایہ جس کی شاخیں سوکھ گئی تھی وہ فوراً ہری بھری ہو گئی، اور اس میں پتے بھی فوراً پھوٹ پڑے، بڑے بڑے پتے ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت کا سایہ پھیل گیا، وہ گھنا اور ہرا بھرا ہو گیا۔ سارا قافلہ اس کے نیچے اس کے سائے میں آرام کر رہا ہے۔ بس وہ سمجھ گیا کہ اس قافلے میں ایک ہستی ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں، آج انتظار ختم ہو گیا۔ وہ خوشی سے جھومنے لگا اور اپنے بالائی منزل سے نیچے آیا، نیچے آ کر کے اور بھی جو اس کے ماتحت اس کے نائب جو راہبین تھے ان میں سے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ جلدی سے اس قافلے کے پاس جاؤ اور قافلے کے سردار سے میرا پیغام دو کہ ہمارے بحیرہ راہب، ہمارے شیخ نے یہ آپ کو دعوت دی ہے کہ آج آپ یہیں رکیں گے رات میں، اور آج شام کی دعوت آپ یہیں گرجا میں، عبادت خانے میں آپ کی دعوت ہے اور تمام قافلے والوں کی دعوت ہے۔
اس نے فوراً کھانے پینے کا انتظام کیا، دیگیں چڑھی اور تمام قافلے مکہ کے تمام قافلے والوں کے لیے جو ہے کھانا تیار ہو گیا۔ اب شام کا وقت آیا، بحیرہ راہب نے کہا جاؤ قافلے والوں کو بلا کر لے آؤ کہ آ کر یہاں اپنا کھانا کھا لیں۔ جب تمام کے تمام لوگ اندر آئے تو سننا توجہ سے، سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد بحیرہ راہب غور کرتا رہا اور اسے اس بات کا علم ہو گیا۔ جب سب کھا چکے تو اس نے کہا کہ تم تو طفیلی لوگ ہو، جس ہستی کے لیے یہ سارا انتظام ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، تم طفیلی ہو، یعنی ان کے طفیل میں تمہیں یہ کھانا نصیب ہوا ہے۔ میرا مہمان خصوصی اور منفرد مہمان تو وہ ہستی ہے جس کے انتظار میں برسوں سے میں یہاں پڑا ہوا ہوں، میں نے اس کے لیے یہ دعوت رکھی ہے۔ تو جب پوچھا کہ کوئی باقی ہے ضرور کوئی خاص ہستی، تو تمام کے تمام چونکہ حضور علیہ السلام کو تو سبھی پسند کر رہے تھے، سب نے کہا ہاں ہمارے اندر ایک عظیم انسان ہے جس کی ولادت بے مثال، جس کا بچپنا بے مثال، جس کی عمر بے مثال ہے، جس کی ہر صبح بے مثال ہے، جس کی ہر شام بے مثال ہے، جس کی ہر رات بے مثال ہے، جس کا چہرہ دیکھو تو غم دور ہو جاتے ہیں، جو ٹچ کر لے کسی کو بیمار کو تو وہ شفا پا جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے۔ ان سے گفتگو کر کے تمام مشکلات اور اپنے تمام غموں کو آدمی بھول جاتا ہے۔ وہ عظیم ہستی جس کے اخلاق حسنہ کی برکت سے سارا مکہ کے لوگ خوش و خرم ہیں، خوشحال ہیں، وہ عظیم ہستی وہ باہر ہے۔ چونکہ وہ انہوں سرکار نے خود کہا کہ تم لوگ جاؤ کھاؤ پیو، میں سامان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فوراً بحیرہ راہب خود دوڑ کر گیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی اور حضور کو خوب پیار کیا، محبت کی، اور پھر پوری عزت اور اکرام کے ساتھ وہ خود جو ہے اپنے عبادت خانے میں لے کر آیا، خوب عزت و اکرام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، مہمان نوازی کی، سب کچھ ہو گیا۔ اب بحیرہ راہب کہتا ہے سنو، اس نے اپنی پوری یہ بات بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور اس لیے میں نے دعوت رکھی ہے، بتاؤ۔ تمام قریش کے معزز سرداروں کو اس نے ہاتھ پکڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تمہیں لات و عزا کی قسم، جان بوجھ کے امتحان کے طور پہ وہ بتوں کی قسم دے رہا تھا کہ اگر یہ واقعی جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ہیں تو یہ اس کو رد کر دیں گے۔ وہ اس بحیرہ راہب نے کہا کہ تم سب کو لات و عزا، جو مکے میں کعبے میں یہ جو بت بنا کر رکھے گئے تھے جن میں ایک لات تھا ایک عزا تھا، کہا تمہیں لات و عزا کی قسم میں جو کچھ کہوں اس کا جواب سچ سچ دینا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بحیرہ راہب سنو، زمین پہ تم اس کی قسم مجھے دے رہے ہو جو زمین پہ سب سے زیادہ کمزور اور انسانوں کا محتاج ہے۔ دیکھو یہ تبلیغ کا پہلا جملہ تھا، یہ باطل خداؤں کی مذمت میں سرکار کا یہ پہلا کلمہ تھا۔ سرکار نے بربلا کہا کہ تم مجھے اس کی قسم دے رہے ہو جو زمین پہ سب سے زیادہ کمزور، مبغوض اور محتاج ہے، جو نہ خود اپنا دفاع کر سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ واقعی وہی پیغمبر آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت توجہ دینا، پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جا کر کے پیٹھ کھولی اور مہر نبوت کو دیکھا۔ چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ دونوں کندھوں کے بیچ میں نبوت کی مہر تھی، پیدائشی، جس کو بحیرہ راہب نے دیکھا، اپنی آنکھیں روشن کی، بوسہ دیا اور اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہستی ہے جس کے دیدار اور جس کے اشتیاق میں برسوں سے یہاں پڑا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بحیرہ راہب نے بہت عزت و اکرام کے ساتھ یہ تمام چیزیں کی۔ پھر اس کے بعد جناب ابو طالب کو وہ تنہائی میں لے گیا، دور، سب لوگوں سے دور، اور جا کر کہنے لگا کہ یہ کون ہے، ذرا ان کا تعارف کروائیں۔ کچھ باتیں جو اس نے پڑھ رکھی تھی کہ وہ یتیم ہوں گے، حمل میں ہوں گے، یعنی وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوں گے، باپ کا انتقال ہو جائے گا، اور ماں جو ہے 6 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور دادا عبد المطلب کا 8 برس کی، یہ ساری چیزیں اس نے پڑھ رکھی تھی۔ تو اس نے
اور اطمینان کے لیے پوچھا کہ ان کا تھوڑا تعارف کرواؤ، تو جناب ابو طالب نے کہا ہاں یہ میرے یتیم بھتیجے ہیں، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، یہ اس کو معلوم تھا۔ پھر جب یہ 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب یہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اب یہ میری کفالت میں ہے۔ کہا تم نے سچ کہا، بس بات ختم ہو گئی، تصدیق مکمل ہو گئی۔ اس بحیرہ راہب نے پھر کچھ نصیحت کی کہ سردار قریش سنیے، یہ ایک یعنی کہ بالکل بے شک بلا شک و شبہ یہ آخری نبی ہے، ان قریب یہ نبوت کا اعلان کریں گے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا جس نے انہیں تمام نبیوں کا امام، شہنشاہ اور سرور اور سید بنا کر بھیجا ہے، جب اس کا حکم آئے گا تو یہ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمائیں گے، اور جب یہ اعلان کریں گے، اور سن لو، اس بحیرہ راہب نے کہا کہ ان کا دین، ان کی شریعت پچھلی تمام دین اور شریعت کو منسوخ کر دے گا، ان پر جو کتاب نازل ہوگی وہ تمام پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دے گی، اور یہ آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب سے کہا، اور کتابوں میں موجود ہے، کہنے لگا کہ ان کی عزت کرنا، انہیں کبھی اپنے سے جدا مت ہونے دینا، چونکہ ان کی وہ تمام نشانیاں جو ہم نے پیغمبر آخر الزمان کی کتابوں میں پڑھ رکھی ہے، وہ تمام نشانیاں مشہور ہو چکی ہیں، وہ تمام نشانیاں یہودی علماء کو بھی مل چکی ہیں اور دوسرے حاسدین کو بھی مل چکی ہے، ان کی زیادہ حفاظت کرنا، چونکہ ان کے قتل کی سازشیں یہود و نصارہ میں جاری ہیں، ان کے قتل کی سازشیں یہود و نصارہ میں ہو رہی ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، ان کو جلدی سے اب آپ یہیں سے واپس لے جائیں، اور واپس لے جا کر زیادہ ان پر پہرا بڑھا دے، اور ان کی ارے دوستو عزیزو یہ تو ایک مادی حفاظت تھی، جب کبھی حلیمہ آپ کی حفاظت کر رہی ہیں، کبھی آپ کی حفاظت میں کے لیے بی بی آمنہ آ جا رہی ہیں، کبھی آپ کے دادا حفاظت کر رہے ہیں، کبھی ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں، بحیرہ راہب بھی حفاظت کی نصیحت کر رہا ہے۔ یہ تو ایک فارمولیٹی تھی، یہ تو ایک ضمنی اور مادی حفاظت کی بات ہو رہی تھی، ورنہ حقیقت میں اللہ سید عالم کا محافظ تھا، اللہ سید عالم کا محافظ تھا۔ اللہ نے کبھی اپنے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑا۔ سورہ والضحیٰ میں اعلان فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب ہم نے آپ کو نہ نبوت کے اعلان سے پہلے نہ نبوت کے اعلان کے بعد کبھی بھی آپ کو نہ تنہا چھوڑا، نہ آپ سے غافل ہوئے، آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، آپ سے کبھی روٹھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ تو بہر کیپو اپنی تسلی کے لیے کہا ان کی حفاظت کرنا۔ اب جناب ابو طالب ٹینشن میں آ گئے، بہت خوفزدہ ہو گئے حضور علیہ السلام کی جان کو لے کر۔ آپ فوراً وہیں سے اپنا تمام ساز و سامان وہیں بیچ کر کے اسی علاقے میں، آپ قریب کی آبادیوں میں، اور وہیں سے حضور علیہ السلام کو واپس لے کر مکہ آ جاتے ہیں۔ یہ پہلا سفر شام تھا۔ اب دوستو عزیزو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، زمانہ گزر رہا ہے، اور روزمرہ کے معمولات ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13، 14 سال، 15 سال کی ہو رہی ہے۔ اس دوران آپ بہترین اخلاق مکہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، دنیا والوں کو اپنے اخلاق سے منور کر رہے ہیں۔ آپ کی گفتار اللہ اکبر، آپ کے اخلاق حمیدہ اللہ اکبر، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ میرے دوست تو حضور خود فرماتے ہیں، بعثت لرفع مکارم الاخلاق، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، اخلاق کو بلندی تک لے جاؤں۔ تو آپ اس زمانے میں پاکیزہ معصوم نوجوانی کی ایک مثال بھی قائم کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل میں نے عرض کیا تھا کہ نوجوانوں، اب حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو ہے جو خاص نوجوانوں کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت مشہور ہو چکی ہے۔ نوجوانی کی عمر میں
زندگی کے دو ہی تو رخ حسین ہوتے ہیں، ایک صداقت ہوتی ہے، ایک امانت ہوتی ہے۔ یہ دونوں رخ اگر بہتر ہو جائے تو وہ نوجوانی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور یہ نوجوانی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جس جوان نے امانت اور صداقت کو اختیار کر لیا اس نے شان پیغمبری، شیوہ پیغمبری کو اختیار کیا، چونکہ یہ شان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو عزیزو غور کیجئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیا کا، پاک دامنی کا ایک بہترین نمونہ پیش کر رہے ہیں، تمام نوجوانوں کو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ امانت اور صداقت اختیار کرو، جھوٹ کبھی مت بولو، چوری کبھی مت کرو، کسی پر ظلم کبھی مت کرو، کسی بے پردہ عورت پر کبھی نگاہ مت ڈالو، اپنے دل کو، اپنے ارادے کو، اپنی عقل کو بے حیائی اور بے حیائی ارادوں سے پاک رکھو اور غلیظ اور گندے کاموں سے دور رہو۔ جوانی ایک بہت قیمتی جوہر ہے، اسے سنبھال کے رکھو، چونکہ جوانی اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا۔ جوانی بہت انمول تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو ایک ہیجانی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے، کبھی دل بہکتا بھی ہے، کبھی ارادہ مذموم بھی ہو جاتا ہے، کبھی شیطان بھی غالب آ جاتا ہے۔ مگر ان مراحل میں، ان مشکل مراحل میں جس جوان نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنا پاک دامنی کو اختیار کر لیا، یقیناً وہ اپنے دور کا ولی کامل ثابت ہوگا، وہ اپنے دور کا سب سے بہترین مسلمان ہوگا۔ اس نوجوانی، اس قیمتی جوہر کو نوجوانوں سنبھال کے رکھو اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو۔ بے حیائی یقیناً بہت بری چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنے سے دور رہو، اس کے قریب بھی مت جاؤ، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ میرے دوستو، زنا صرف اسے نہیں کہتے کہ ایک مرد اور عورت جن کے درمیان کوئی نکاح نہیں، کوئی جائز کا رشتہ نہیں ہے، یعنی وہ میاں بیوی نہیں ہے، اور بغیر نکاح کے جب ایک مرد اور عورت ملتے ہیں اسے زنا کہتے ہیں اور وہ ہم بستر ہو جاتے ہیں۔ زنا کا آغاز آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو زنا سے بچاؤ، اور پھر کانوں سے بے پردہ اور غیر محرم عورت کی آواز کانوں سے سننا اور پھر لطف اندوز ہونا، اور اس سے آج نوجوان دیکھو آپ کہ فون پہ لگے رہتے ہیں ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی نوجوان ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو رات بھر کبھی کسی رکشہ میں بیٹھ کر، کسی کونے میں بیٹھ کر، کسی گلی کوچے میں کونے گوشہ نشین ہو کر، میرے دوستو وہ جوان کیسے تھے جو کونا پکڑتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ آج کا جوان کونا پکڑتا ہے محبوبہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ کیا دور آ گیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام بے حیائی کے کاموں سے دور ہو جاؤ۔ میرا نبی اپنی جوانی کی عمر کے ذریعے ایک پیغام دے رہا ہے نوجوانوں کو۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ اے عزیز مصر، میں نے تیرے پیٹھ کے پیچھے کہ تیری بیوی پر کبھی اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ تو دور، میں نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں اپنی آنکھوں سے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، کیونکہ خیانت کرنے والوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ لا یہدی کید الخائنین، خائنوں، خیانت کرنے والوں کی چال میں کبھی اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نہیں دیتا، انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ لہٰذا اے نوجوانوں، میں زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری بات ہے۔ سیرت طیبہ کا سب سے عظیم الشان پہلو ہے، یہ سیرت مبارکہ کا سب سے روشن پہلو ہے جوانوں کے لیے۔ میرے دوستو عزیزو، نوجوانوں توجہ کریں، بے حیائی کے کاموں سے بچو، اس لیے کہ اور میں عرض کر رہا تھا کہ زنا یہ نہیں کہ مرد عورت مل جائے اور پوری طرح فارغ ہو جائے اور ٹچ ہو جائے، نہیں دوستو نہیں۔ زنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، زنا کانوں سے بھی ہوتا ہے، زنا چھونے سے بھی ہوتا ہے، زنا کے اڈے پہ چلنا یہ قدموں کا اور پاؤں کا زنا ہے۔ لہٰذا قرآن نے کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جاؤ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ غیر محرم عورتوں سے قریب مت ہو، بلکہ قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب زنا کے قریب جانے کا نہ جانے کا مطلب کیا؟ یعنی وہ تمام ذرائع جہاں سے زنا کا آغاز ہوتا ہے اس حد سے بھی تم دور رہو۔ انہو کان فاحشہ، یقیناً وہ بہت ہی بے حیائی اور بہت ہی گندا کام ہے۔ کردار چاک ہو جاتا ہے، اخلاق کی دھجیاں اڑ جاتی ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔
بہرکیف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نوجوانی کی عمر میں نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور تمام مکہ کے لوگ آپ سے بڑے متاثر ہیں۔ آپ کی جوانی کی مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی جوان ہو تو محمد جیسا ہو، کوئی جوان، کوئی بچہ ہو تو محمد جیسا، کوئی جوان ہو تو محمد جیسا، کوئی رحم دل ہو تو محمد جیسا۔ آپ کی رحم دلی، اللہ اکبر۔ دوستو 15-16 سال کی عمر ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں مکے کی سرزمین پر گشت کر رہا تھا، میں گزر رہا تھا ایک راستے سے، ایک گھر کے قریب سے گزرا تو میں نے اس گھر سے آواز سنی کہ ایک عورت جو ہے وہ بہت چیخو پکار کر رہی ہے، رو رہی ہے جیسے کوئی اس کو مار رہا ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور آپ نے گھر کا حال دریافت کیا تو دیکھا آپ نے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو بہت زیادہ مار پیٹ کر رہا ہے اور چابک سے اس کے بدن پر بارش کر رہا ہے چابک کی، تو وہ چیخ و پکار کر رہی ہے۔ میرے دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں ایسا کام مت کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، وہ بھی عزت کی مستحق ہے، وہ بیوی ہے، اس سے محبت کرو اور اس کے ساتھ دل لگی کرو، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرو۔ بیوی کوئی مار پیٹ کرنے کی چیز نہیں ہے، بیوی تو زندگی کو خوبصورت بنانے کی چیز ہے، بیوی تو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، بیوی تو زندگی کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے، بیوی تو ویران گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ تم اس کو مار پیٹ رہے ہو، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا اے محمد میں آج اس کی جان ہی لے لیتا، مگر تم آ گئے ہو تو اب میں اس کو نہیں ماروں گا اور وعدہ کرتا ہوں آگے بھی کبھی نہیں ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے اور آپ کی تبلیغ، آپ کی 40 سالہ زندگی کس طرح اس دین کی طرف لوگوں کو توجہ دلا رہی ہے، رغبت دلا رہی ہے جس دین کو پھر آپ بعد میں پیش کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، آپ نبوت کا اعلان تو بعد میں کریں گے مگر اسلام کی تبلیغ، اسلام کی تعلیم آپ بعد میں دیں گے، مگر نبوت کے اعلان سے پہلے آپ سراپا اسلام کو دکھا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز ایک گلی سے گزرا، میں نے دیکھا کہ ایک مالک اپنے غلام کو بہت زیادہ مار رہا ہے، اس کے سر سے خون بہ رہا ہے، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید عالم وہ رحمت للعالمین کب یہ دیکھ کر آپ گوارا کر سکتے تھے؟ سرکار نے وہاں رک گئے اور مالک سے کہا کہ اے فلاں یہ تیرا غلام ہے اور غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا ہے، یہ بھی انسان ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے، اس کے بھی سر کو پھاڑ دیا تو نے، خون بہ رہا ہے، یہ بھی درد سے کرا رہا ہے، اگر یہ سلوک تیرے ساتھ ہو تو کیا تجھ پر کیا گزرے گی؟ مالک کے دل میں رحم آیا اور وہ بھی کہنے لگا کہ اے محمد آپ اگر نہ آتے تو میں آج اس کی جان لے لیتا، مگر آپ آ گئے ہیں اور آپ نے اس کی سفارش کی ہے، اب میں اسے نہیں ماروں گا اور آگے بھی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میرے دوستو بیوی جو ہے دیکھیے آپ اور غلام کو دیکھیے، وہ بیوی وہ عورت کہنے لگی اللہ اکبر کیا جوان ہے، شوہر ہو تو محمد جیسا۔ وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، حسرت کے الفاظ اس کی زبان پر آ گئے کہ جب یہ دوسروں کی بیوی پر کے ساتھ اتنے رحم دل ہیں تو وہ کتنی زمین پہ خوش نصیب عورت ہوگی جو ان کی بیوی بنے گی، یہ اس کے ساتھ کتنا رحمت سے پیش آئیں گے۔ غلام کہنے لگا کہ اللہ اکبر، غلام بھی کی زبان پہ بھی حسرت کے یہ الفاظ آ گئے کہ جب یہ دوسروں کے غلاموں کے ساتھ اتنی رحم دلی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ کتنا خوش نصیب غلام ہوگا جو ان کا غلام بنے گا، جو ان کا غلام بنے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اب میرے سرکار، میرے نبی کی زندگی کے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ آپ اسلام کی تعلیمات کو زبان سے بعد میں سمجھائیں گے، کیریکٹر اور کردار سے، اپنے اخلاق سے 40 سال میں بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کافروں نے سوال کیا کہ آپ جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں، ہمیں دلیل پیش کیجئے کہ آپ کا یہ دین سچا ہے، آپ کی بات سچی ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب تم دلیل کے طور پہ معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی 40 سالہ زندگی دکھا دو کہ میری زندگی تم نے دیکھی، میری صبح و شام تمہارے درمیان گزری، کبھی میں نے جھوٹ بولا، کبھی میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، کبھی میں نے بدسلوکی
کی, کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی. سارا مکہ آپ کو امین و صادق کہہ رہا ہے. تب سرکار نے فرمایا میری زندگی, میرے 40 سال کا زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرا یہ لایا ہوا دین سچا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے نبی کی عمر شریف بڑھ رہی ہے اور اسی طرح کے معاملات چلتے ہوئے آپ کی مبارک زندگی کا مرحلہ 20 سال کو پہنچتا ہے, 22 سال کو پہنچتا ہے. اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں تک کہ تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ 25 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے ہیں تو ایک دوسرا سفر شام کا موقع آیا. دوسرا 12 سال کی عمر میں, اس کے بعد 25 سال کی عمر میں. جب آپ کی پختہ عمر ہوئی, 25 سال کے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا ہوا کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو زمین کی سب سے معزز ترین عورت, زمین کی سب سے زیادہ اشراف زادی عورت ہے, زمین پر سب سے خوش نصیب عورت, جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل کرنے جا رہی ہیں. حضرت سیدہ خدیجہ اور حضور علیہ السلام کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا. حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال کی ہے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی ہے. اب دوستو عزیزو, حضرت خدیجہ بالکل نکاح کا ارادہ ترک کر چکی تھی, چونکہ آپ نے پہلے 2 نکاح کیے تھے اور آپ بیوہ ہو گئی. پہلا شوہر بھی انتقال ہو گیا, دوسرا شوہر بھی انتقال ہو گیا, اور پھر آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب میں کبھی نکاح ہی نہیں کروں گی, چونکہ میں جس سے نکاح کر رہی ہوں وہ مر جا رہا ہے. میرے دوستو عزیزو, اور مورخین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہ تھی کہ کوئی شوہر ان کا زندہ رہے اور وہ آپ کو ٹچ کر لے. یہ امانت ہے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک رسم تھی جو ادا ہو گئی, مگر اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کو محفوظ کر رکھا تھا سید عالم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرکیف دوستو, تو 25 سال کی عمر ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کی, بڑی زبردست مشہور خاندان سے تعلق تھا آپ کا, اور بڑی حسین و جمیل حسن و جمال کی ملکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ, اور اعلیٰ ترین گھرانے سے, مال کی کوئی کمی نہیں. ویپاری یعنی تاجروں کو مال دینا, یہ اس دور میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا کاروبار میں, تو بہت سارا مال بھی تھا آپ کے پاس, مال تجارت بھی, کیش درہم و دینار بھی. ہر کوئی سرداران قریش میں سے ہر کوئی یہ خواہش رکھتا تھا کہ خدیجہ سے نکاح کر لوں. کتنے لوگوں نے ان کو پیغام دیا, مگر آپ نے سب کو رد کر دیا, سب کو رد کر دیا. دوستو عزیزو, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن رکھا تھا کہ خاندان قریش میں بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو کہ بالکل امین و صادق ہے. ان کے پاس بہت سارا مال اسٹور ہو گیا تھا. وہ چاہتی تھی کہ ایک بڑا سرمایہ اس پر لگا کر کے اس کو کسی کو دوں, مگر وہ جس کو دوں, جو تاجر ہو, وہ امین اور صادق ہو. تو آپ کو ایسے سچے ایماندار تاجر کی ضرورت تھی, آپ تلاش کر رہی تھی کہ میسرہ غلام جو آپ کا تھا, حضرت خدیجہ کا میسرہ نام تھا اس کا, اس نے آ کر خبر دی کہ ہم نے بہت چرچے سنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ ان کو یہ پورا مال دے دیں, وہ بہت ایماندار اور بڑے سچے امانت دار ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ کو بھیجا اور بلوا لایا. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شوق ہوا تھا کہ وہ دیکھیں جس کی تعریف مکہ کا ہر آدمی, بچہ بوڑھا, عورتیں, غلام, ہر کوئی جن کی تعریف کر رہا ہے, تو ان کو بھی یہ شوق ہوا کہ میں بھی دیکھوں وہ جوان کیسا دکھتا ہے. اور وہ جوان کیسا دکھتا ہے, تو وہ جب میسرہ ان کو ساتھ لے کر آنے لگا تو حضرت خدیجہ ان کے انتظار میں کھڑی تھی. سننا توجہ سے. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے بالا خانے میں چڑھ کر حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی. آپ دیکھ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. آج جیسے ہی حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی کہ بادل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے, اور جیسے جیسے حضور چل رہے ہیں بادل کا سایہ بھی ویسے ویسے چل رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ دیکھا اور یہ معجزہ دیکھ لیا. اب آپ کا دل اور مائل ہو گیا. بہرکیف حضور علیہ السلام آئے,
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مال دیا اور کہا کہ اسے بیچ دو، وقت ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا سفر شام کی طرف شروع کیا تجارتی، اور میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام تھا، حضرت خدیجہ نے اس اپنے غلام کو بھی حضور کے ساتھ کر دیا کہ جاؤ تم بھی اس سفر میں ان کے ساتھ رہو۔ مال زیادہ تھا۔ اب اللہ کے محبوب ملک شام کی طرف دوبارہ جا رہے۔ اب ایک وہ بحیرہ راہب جس کا انتقال ہو گیا، اب یہ دوسرا راہب ہے اسی جگہ پر، اس کو بھی اشتیاق تھا، شوق ہوا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرے، اور یہ دوسرا مقام ہے۔ یہ جو بحیرہ راہب کی جو بات کہی وہ مقام نہیں ہے، یہ دوسرا مقام ہے۔ یہ بھی راہب تھا اور بڑا نیک آدمی تھا، عیسائی مذہب کا، انجیل کا عالم تھا۔ اس نے بھی پڑھ رکھا تھا کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس جگہ پر آئیں گے، اور جو سوکھی، اور اس نے یہ بھی پڑھ رکھا تھا ایک چھوٹا سا پودا، کتنا، جھاڑی جس کو ہم جھاڑی بولتے ہیں، یہ جھاڑی کے قریب وہ بیٹھیں گے، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سن رکھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا جب وہ اس جھاڑی کے پاس آئے گا تو یہ ہرا بھرا درخت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خبر جو آپ نے فرمایا تھا، یہ قول جو ہے انجیل کتاب میں موجود تھا اور اس نے یہ پڑھا تھا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس سوکھی جھاڑی کے پاس جیسے ہی آتے ہیں وہ فوراً ہرا بھرا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں استراحت فرماتے ہیں، اور اس راہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑ کر پہنچا اور جا کر حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، آنکھوں کو روشن کیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور کہا کہ آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں میں اس دین کی تصدیق ابھی سے کرتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ بحیرہ راہب بھی ایمان لایا، یہ راہب بھی ایمان لایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر یہ میسرہ دیکھ رہا ہے، اور میسرہ نے آ کر کے سب یہ بتایا۔ بہر کے اللہ کے محبوب وہاں سے روانہ ہوئے، ملک شام گئے، شام کے بازاروں میں آپ نے بہت نفع کے ساتھ دھندا کیا، تجارت کیا، بہت نفع کے ساتھ، اور پھر کچھ سامان قیمتی جو مکہ میں لا کر فروخت کرنا تھا وہ بھی لے لیا، اور آئے حضرت خدیجہ کے پاس لا کر کے سب پیش کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سامان، سارا جو بھی تجارت میں نفع حاصل ہوا تھا وہ، اور اتنا کہ حضرت خدیجہ جو کہ ایک کامیاب اور سکسیسفل بزنس مین تھی، ابھی تک وہ اپنی پوری لائف میں اتنا نفع کبھی انہیں نہیں حاصل ہوا تھا جو اللہ کے محبوب نے جو نفع ان کو پہنچایا۔ تو وہ تعجب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لا کر کے سب پیش کر دیا، اور فرمایا کہ دیکھو آپ نے جو مال دیا تھا وہ اتنے میں بکا، یہ چیز اتنے میں بکی، پوری ڈیٹیل دے دی، ایک رتی برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں۔ کہا کہ محمد آپ چاہتے تو کچھ رکھ لیتے، کہا یہ ایمانداری، امانت اور دیانت کے خلاف ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور زیادہ متاثر ہو گئی، دل مائل ہونے لگا، حضور کا عشق اور حضور سے محبت ہونے لگی۔ اللہ نے سیدہ خدیجہ کا دل حضور کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو عزیزو، اس کے بعد میسرہ سے حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ بتاؤ، سارا سرگزشت مجھے سناؤ، کیا کیا ہوا، تم نے کیا دیکھا، کیا کیا، حضور راستے میں کیا گفتگو ہوئی، کیا معاملات ہوئے۔ تو میسرہ نے کہا کہ جب ہم یہاں سے نکلے تھے تو میں نے غور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہے، اس کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور وہ سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا میسرہ۔ اور حضور علیہ السلام کے اوپر جو ہے دو فرشتے مسلسل اپنے پروں کو سایہ کیے ہوئے چل رہے تھے حضور کے ساتھ، میسرہ نے کہا۔ اور اس طرح یہ پورا سفر مکمل ہوا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ راستے میں میں بڑا متاثر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑے چرچے سنے تھے مگر مجھے تجربہ مل گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ پورے سفر میں آپ نے اپنی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا اور سارا آرام میسرہ کو دیا، جبکہ غلام تھا وہ،
اللہ اکبر. یہ تمام بیان جو ہے میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آ کر بیان کر دیا. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مائل ہو چکی ہے پوری طرح اس بات کی حضور علیہ السلام کے فکر، آپ کے ذکر میں، آپ کی یادوں میں ڈوبی رہتی. اسی طرح ایک رات کو آپ سوئیں تو آپ نے خواب دیکھا. سننا، گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں. آپ نے خواب دیکھا کہ چاند جو ہے وہ آپ کی گود میں آ گیا ہے. کیا؟ چاند، 14ویں کا چاند وہ آپ کی گود میں آ گیا ہے. آپ بیدار ہوئی صبح اٹھ کر، آپ فوراً ورقہ بن نوفل جو ان کے سگے چچا تھے، جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، یہ تھے تو قریشی، یہ تھے تو بت پرست ہی، مگر یہ بت پرستی سے بیزار ہو گئے تھے اور اللہ نے جو عقل دی ہے اس سے بھی کچھ مدد لی جا سکتی ہے. ان کی عقل نے، فطرت سلیمہ نے اس بات کو رد کیا اور وہ پھر یمن اور شام گئے. وہاں یہود و نصارہ کے علماء سے ملے اور انجیل اور تورات کی تعلیم حاصل کی انہوں نے، اور کافی علم حاصل ہو گیا انہیں. اور پھر اس طرح ورقہ بن نوفل جو ہے دین مسیحی کے قائل ہو چکے تھے اور مذہبی طور پہ آپ عیسائی ہو چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ آپ عمل کرتے تھے اور بہت بڑے نیک آدمی، بڑے پارسا، بڑے عالم تھے انجیل کے. تو ان کو جا کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا یہ خواب بیان کیا ورقہ بن نوفل سے. ورقہ بن نوفل خوش ہو گئے، مچل اٹھے، جگہ سے کھڑے ہو گئے. کہا، اے آمینہ، اے خدیجہ، اگر یہ خواب تمہارا سچا ہے، واقعی جو تم کہہ رہی ہو ایسا ہوا ہے، تو سن لو، تمہیں خوشخبری ہے کہ وہ نبی آخر الزمان سید عالم جو ساری کائنات کا سردار ہوگا، ان قریب تم ان کے نکاح میں جانے والی ہو. یہ بشارت خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کو دیا. بہر کے نکاح ہوا، اور نکاح کیسے ہوا، کیا مہر مقرر ہوا، یہ مہر بھی آپ کو سننا ضروری ہوگا تاکہ سمجھ میں آئے مہر کیا چیز ہے. انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے یہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.